پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قرآن کریم میں باقاعدہ فضیلت بیان فرمائی۔ والفجر ولیال عشر ولیال عشر، یہاں پر 10 ذی الحجہ تک یعنی 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی۔ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی قیمتی دن ہوتے ہیں، اس کی راتیں بہت ہی فضیلت والی راتیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے، ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر عید تک یہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی قیمتی فضیلت والے دن اور رات ہوتے ہیں۔ اسی میں عید والے دن جو عبادت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قربانی کی عبادت۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے وہ نماز کی عبادت ہے، چاہے وہ روزے کی عبادت ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کی عبادت ہے، چاہے وہ حج کی عبادت ہے، چاہے وہ قربانی کی عبادت ہے، ان تمام عبادتوں کا مقصد اللہ کے نزدیک تقوی حاصل کرنا ہے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، اس نماز کے ذریعے سے تقوی حاصل کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینا اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ روزے رکھنا اللہ کا حکم ہے، روزے رکھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ حج کرنا اللہ کا حکم ہے، حج کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ قربانی کرنا اللہ کا حکم ہے، قربانی کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی سے متعلق فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز اللہ تعالیٰ کو تمہارے قربانی کے جانور کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ ہی کوئی خون پہنچتا ہے، بلکہ ساری ہی چیزیں خود استعمال کرتے ہو، اس کا کچھ بھی نہیں پہنچتا سوائے آپ کے تقوی کے۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سے تقوی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سے تقوی کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ آیا قربانی کرنے والا متقی اور پرہیزگار بنا یا نہیں بنا، آیا قربانی کرنے والا ریاکاری تو نہیں کر رہا، آیا قربانی کرنے والا شرک اصغر میں تو نہیں مبتلا، آیا قربانی کرنے والا دکھلاوا تو نہیں کر رہا، آیا قربانی کرنے والے کا مقصد اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ قربانی کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ میری امت شرک اصغر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شرک اصغر سے مراد ریاکاری ہے، شرک اصغر سے مراد دکھلاوا ہے، شرک اصغر سے مراد اللہ کے علاوہ دوسروں کو خوش کرنا ہے۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری امت کے لوگ شرک اصغر میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو قربانی ایک بڑی عبادت ہے، سال میں صرف ایک مرتبہ موقع ملتا ہے۔ اب آپ ذرا تصور کریں پچھلے سال کتنے ہی ہمارے دوست احباب رشتہ دار پڑوسی محلے والے علاقے والے مسلمان پچھلے سال ان دنوں میں زندہ تھے جو کہ آج زندہ نہیں ہیں۔ ان کی زندگی میں پچھلے سال قربانی کا دن آخری مرتبہ آیا تھا۔ اب ہماری زندگی میں یہ ذی الحجہ کے دن، یہ قربانی کا دن، یہ عید الاضحیٰ کا دن آنے والا ہے، تو یہ سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے، یہ قربانی سال میں صرف ایک مرتبہ کی جاتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ عبادت دکھلاوے سے پاک ہو، یہ عبادت ریاکاری سے پاک ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام
خود بھی قربانی کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی قربانی کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی حصے ڈالا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ قربانی کرنا ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔